السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کے سب اپنے گھروں میں خوشحال۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت خاص میں رکھے، آپ کی جان مال عزت آبرو اور آپ کے رزق کی میں برکت عطا فرمائے، اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرمائے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن کا احساس اگر لوگوں کو ہو جائے تو میرے خیال میں دوڑ لگ جائے کہ بھائی ہم سب کے سب پہلے آ جائیں گے۔ بہرحال بلانا ہمارا کام ہے، اور کیا کہہ سکتی ہوں، آنا نہ آنا آپ سب کا کام ہے۔ ہم تو بلاتے ہیں، تو باقی اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور اب پھر بتا رہی ہوں کہ دیکھیں زندگی جو ہے وہ گزرے چلی جا رہی ہے، زندگی گزرے چلی جا رہی ہے، زندگی بڑی تیزی سے گزرے چلی جا رہی ہے، زندگی گزرے چلی جا رہی ہے، اور آگے جو ہے زندگی جو گزرے چلی جا رہی ہے، اور آگے ہمیں نہیں پتا کہ ہم پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کیسا وقت آئے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے رحم فرمائے، کرم فرمائے، سب کے جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آگے کے لیے ہم سب کے لیے جو ہے آسانی فرمائے۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ العزیز ایک تو سب سے زیادہ اس بات پر زور دیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرنی، اور آپ نے کبھی کسی کا حق نہیں مارنا۔ جب آپ ان چیزوں کی طرف آ جائیں گی کہ آپ نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی اور کسی کا حق نہیں مارنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ کو ایسا سکون قلبی عطا فرمائیں گے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت خاص میں رکھے، دین کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ایسا جوڑ دے جی، دین سے ایسا جوڑ دے، ایسا جوڑ دے کہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ سب کو اور مجھے اپنے اللہ تعالیٰ اسلام سے، دین سے ہمیشہ کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں آغاز جہاں سے ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے آغاز، اسی جگہ سے انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو وہیں سے آغاز اس چیز کا کرتے ہیں، اللہ نے چاہا اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے میں ایک بات پہلے بھی بتا چکی ہوں اور پھر بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں
آپ کے سامنے ایک مثال ہے، اس کو سمجھیں آپ. ایک آدمی ہے جو دریا میں ہے، پانی میں ہے، اس کے پاس ایک مضبوط کشتی ہے، کشتی میں سوار ہے وہ. اب کشتی بہترین حالت میں کیسے دوڑے گی کہ کشتی رواں دواں چلتی رہے پانی میں. اگر کشتی میں پانی آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، ایک بات. اگر کشتی کو کھڑا کر دیا اٹھا کر پانی سے نکال کے، تو کشتی پھر سفر تک کیسے پہنچو؟ ٹھیک ہے نا. یعنی کشتی الگ رکھ دی تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر کشتی میں پانی آ گیا تو بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ پانی ڈوبے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے بہترین حالت کیا ہے کہ کشتی رواں دواں رہے، کشتی رواں دواں رہے اور چلتی رہے، اور استقامت کے ساتھ چلتی. مثال کو یوں سمجھاتی ہوں کہ اگر ہم سارے کے سارے، یعنی آپ میں سے میں یا کوئی بہن جا کر کسی غار میں یا کسی گھر کے الگ تھلگ کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، نہ گھر کا کوئی کام کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، تو آپ کیا ہے، گھر کیسے چلے گا بتائیں؟ ایک دن کے لیے کر کے دیکھیں، کوئی گھر چلے گا آپ کا؟ سب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہزاروں کام رک جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم جو ہے، مختصر مثال یہ ہے کہ جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ مثال اس طرح لمبی ہو جائے گی، اور میں مختصر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے پانی میں ڈوبنے والا بھی صحیح نہیں ہے، پانی سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جانے والا بھی صحیح نہیں ہے. وہی صحیح ہے جو اپنی کشتی کو لے کے پانی میں تیراتا رہتا ہے اور ایک بالآخر ایک دن منزل تک پہنچ جاتا ہے. یعنی دنیا میں ڈوب جانا، کشتی کی مثال کہ وہ پانی اندر آ گیا، دنیا میں ڈوب جانا، دنیا کی محبت میں اندھے ہو جانا، دنیا دنیا کرنا جیسے کہ آج کے لوگ کر رہے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں ایک وقت تو حتی زرتم المقابر، میں نے بھی اور آپ نے بھی، ہم نے سب نے ایک دن تو ہم سب نے کہاں جانا ہے، ہم نے جانا ہی ہے، جانا ہی ہے، دنیا کو چھوڑنا ہی ہے. کوئی ہمارے بڑوں میں سے، ہمارے دادے پردادے، کوئی نظر آتا ہے کہ کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ آج تک نہیں نظر آ رہا نا. تو کوئی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا نا، زمین کھا گئی آسماں کیسے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تو جانا تو ہے ہم سب کو بھی. تو عقل مند وہی ہے کہ جو دنیا میں بھی رہے اور دنیا کی محبت میں بھی نہ ڈوبے، اور یہ بھی نہیں کہ جا کے دنیا سے الگ تھلگ کسی جا کے وہ گفا میں غار میں زندگی گزارنے کا عہد کر کے وہاں چلا جائے. یہ بھی صحیح نہیں ہے. دنیا میں ہی رہنا ہے. جیسے کشتی چٹانوں سے بھی بچتی ہے، جانوروں سے بھی بچے گی، ڈوبنے سے بھی بچے گی، اور بار بار ملاح دیکھے گا کہ میری کشتی کہیں خدا نہ خاصا الٹ نہ جائے، کشتی کا بیلنس صحیح رہے، تو ہی کشتی چلے گی نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشتی میں سیر کرنے گئے ہوں گے تو بوٹ یا کشتی، اس میں اگر کوئی ایک بندہ ایک طرف جھک رہی ہے تو فوراً وہ ملا کہتا ہے آپ ایک بندہ ادھر آ جائے. اس طرح ہوتا ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی کی کشتی تبھی خوب اچھی طرح تیرے گی جب ہم اس کو ایک فکر سے اور ایک فکر سے لے کے چلیں گے، اور دیکھیں گے کہ یہ کشتی خوب کیسے کی تیرے گی. یعنی کس کس چیزوں سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان سے بچیں گے. کہ بھئی کسی چٹان سے ٹکرائے گی تو ٹوٹ جائے گی. چنانچہ صحیح سمت میں چلیں گے. تو دنیا کی مثال بھی ایسی کشتی کی طرح ہے کہ اگر ہم اپنی ایک سمت بنا کے چلیں گے، ایک سمت کا تعاون کریں گے، ایک ڈائریکشن کا تعاون کریں گے اور پھر چلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہماری زندگی کی کشتی خوب تیرے گی. تو بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے پہ چل کے سب سے زیادہ کامیاب راستہ وہی ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ایک موبائل بنانے والا یہ بتاتا ہے نا کہ موبائل کو کس چیز سے نقصان ہوگا، کس چیز سے فائدہ ہوگا. کبھی موبائل آپ کے ہاتھ میں اور موبائل کی کتاب میں یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ بھائی اس کو چولہے سے دور بچائیں، گیس نہ دیں، اس کو پانی نہ پڑنے دیں، اس پر تیل میں نہ ڈبوئیں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ گیس وغیرہ سب فیول ہے، لیکن ان سے بچانے کا حکم ہے. تو کیا کریں؟ اس کو بجلی کا کنیکشن دیں، صرف بجلی سے یہ آگے دوڑے گا، چلے گا. سمجھ آ رہی ہے نا. تو کہنے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ سمجھنے کا اتنا مقصد ہے کہ بنانے والے نے ہمیں بتایا کہ اس کو کس طریقے سے آپ صحیح استعمال کر سکتے ہیں. ہماری باڈی میکر اللہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ ابو داؤد شریف میں 2 صحابہ کا قصہ اسی قسم کا صرف 8 دن کے فرق سے ذکر کیا ہے کہ دوسرے صاحب کا انتقال اچھا جی، دوسرے صاحب کا انتقال 1 ہفتے بعد ہوا، پھر وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے۔ حقیقت میں ہم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک جو انتہائی محبت کی علامت ہے، یعنی جس چیز سے نبی کو سکون آئے، آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ نماز ہے۔ ہماری نمازیں نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈا کرتی ہیں، آنکھ کو ٹھنڈا کرتی ہیں، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک 40 روز پہلے انتقال کر گیا، دوسرے بھائی کا 40 روز بعد انتقال ہوا۔ پہلے بھائی زیادہ بزرگ تھے، لوگوں نے ان کو بہت بڑھانا شروع کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے بھائی مسلمان نہ تھے۔ صحابہ نے عرض کیا بے شک وہ بھی مسلمان تھے، مگر معمولی درجے کے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ ان 40 دن کی نمازی نے 40 دنوں کے نمازوں نے ان کو کس درجے تک پہنچا دیا ہو۔ یعنی 40 دن پہلے جب وہ مر گئے، ایک بھائی مر گیا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا 40 دن بعد جو مرنے والا تھا، 40 دن پہلے جو مرا وہ بہت جو تھا وہ تھا متقی تھا، زیادہ نمازیں پڑھنے والا سب کچھ، لیکن 40 دن بعد والا جو مرا وہ اتنی نمازیں نموزیں نہیں پڑھتا تھا، بہت زیادہ نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگ سمجھے کہ جو پہلے والا ہے وہی زیادہ مطلب بلند مقام پہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم ان 40 دن کی نمازوں نے اس کو کس درجے تک پہنچا دیا ہو۔ نماز کی مثال ایک میٹھی اور گہری نہر کی سی ہے جو دروازے پہ جاری ہو۔ آدمی 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو تو اس کے بدن پہ کیا میل رکھ سکتا ہے؟ یعنی ایک وضو کا ثواب، میل اتر جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے اس کی نمازوں نے جو بعد میں پڑھی گئی ہیں اس کو کس درجے تک پہنچا دیا ہو۔ تو بات کو یہیں تک رکھتے ہیں کہ جو بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بات اللہ کے نبی ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، مختصر اور جامع بات جو میرے نبی اور آپ کے نبی اور ہم سب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء، اکرام الانبیاء اور سید الانبیاء اور سردار الانبیاء، وہ کیا فرماتے ہیں؟ جو وجوہ کائنات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے کائنات بنائی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ غنیمت جانو، زندگی پتہ نہیں کتنی تیزی سے جا رہی ہے۔ اب آپ یہ تو نہیں نہ کر سکتی کہ جو نماز چھوٹ گئی ہو وہ نماز اس کی قضا تو پڑھ سکتی ہیں، لیکن قضا کا ثواب ادا کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ کرنٹ اکاؤنٹ، کرنٹ چیز وہ الگ ہوتی ہے، بورو کرنا الگ ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جو اس وقت آپ نے وقت پر کام ہو کیا اس کی الگ ہی حساب کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو پھر آپ بھی سمجھتی ہیں کہ وقت کے کام کا کیا حساب کتاب ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کیا بتا رہی ہوں کہ بھائی جو کام وقت پہ ہو گیا وہ زیادہ ہے اچھا، یعنی ہم اس وقت کو پہچان لیں، چاہے ہماری کم عمریں ہیں یا زیادہ عمریں ہیں، ہم اس میں اپنی کوئی نماز قضا نہیں کریں اور جی بھر کے پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ پھر ہمارے بعد مرنے والے جو ہیں وہ ہم سے اعلیٰ جنت میں، اگر انہوں نے اس بات کو پہچان لیا اور خوب عبادتوں میں آ گئے تو ان کو ہم سے زیادہ اچھی جنت ملے گی، کیونکہ وہ مزید محنت کر کے آ گئے، ان کے پاس زیادہ دن تھے۔ اس کی مثال تو یوں ہی ہے نا کہ اگر آپ کے پاس صرف 8 دن ہے پیپر کی تیاری کرنے کے لیے اور کسی کے پاس 8 مہینے، تو آپ دیکھیں نا 8 دن سے زیادہ جو 8 دن میں پیپر کی تیاری کرے گا اس کی بہترین ہوگی، دونوں پیپر کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں دل سے، اور یا جس کی 8 مہینے جس کو مل گئے اس کی۔ کہنے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ وقت کا پہیہ تیزی سے بہتا چلا جا رہا ہے، ہمیں اس کو پہچاننا چاہیے، اپنی عبادتوں کو بہتر سمجھنا چاہیے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ بھائی ہماری اگر ایک بھی نماز قضا ہو گئی تو یاد رکھیں کہ ہمیں بعد موت کے اس کو ادا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھائے
اور اللہ تعالیٰ کے بنائے، اللہ تعالیٰ کا جو پیکج آیا ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو بونس جہاں لکھا ہے اس بونس کو اویل کرے، اس کو حاصل کرے اور وقت کو ضائع نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی سوچے کہ اگر ایک بندہ جو ہے کم عمری میں مر گیا تو وہ ظاہر ہے اس کا نمازوں کا، اس کے روزوں کا چیپٹر ختم ہو گیا، اور جس نے زیادہ عمر گزاری اور وہ اللہ کا فرما بردار رہا تو وہ نیکیوں میں بہت زیادہ اس سے بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ میرا نہیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہی بات کرتے تھے جو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے، ہر آدمی نے، ہر ایک عورت نے، ہر ایک نے جو دنیا میں آ چکا ہے اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا آپ خود کوئی مجھے بتا دیں کہ آپ کے گھر میں کوئی مثال ہو، کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی مثال ہو کہ آپ کہیں جی یہ 200 سال سے زندہ ہے، دیکھیں جی یہ میرا پرنانا ہے 200 سال سے زندہ ہے، یہ 300 سال سے، یہ 150 سال سے زندہ ہے۔ آپ مجھے شاید دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں دکھا سکتے جو 200 سال سے زندہ ہو، مجھے اس پر نہیں یقین، کیونکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، محمدی امت میں زیادہ اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال، بڑا یعنی لوگ حیرت سے اس کو دیکھتے ہیں جو 100 سال کا ہو کر مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا 100 سال میں بھی زندہ ہو، تو وہ یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں، بہت مختصر۔ آپ اپنے درمیان دیکھ لیں جو میتیں ہوئی ہیں وہ کیسے، کوئی 50 سال میں، کوئی 60 میں، کوئی ابھی 5 سال کا تو چلا جاتا دنیا سے۔ اس لیے ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اس وقت اوسطن عمر دیکھیں تو ہماری صرف 40 سال اوسطن عمر بنتی ہے، اس پر ریسرچ ہوئی بھی ہے، یہ بات جو میں کر رہی ہوں ریسرچ کے ساتھ کر رہی ہوں، ایسی اپنی طرف سے پھینک نہیں رہی، تو بات کو سمجھ لیں کہ اب ہماری عمریں کیا ہیں، بونس میں، بونس میں، اور بونس تو پھر بونس ہی ہوتا ہے، تو امید ہے کہ بات سمجھ گئی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سفیان ثوری رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی لوگوں کو پہچان ہی نہیں سکتا، اس وقت آدمی لوگوں کو پہچان نہیں سکتا، زبان بھی بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اس وقت اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس وقت موت کا نشہ سوار نہ ہو تو قریب بیٹھنے والوں پر تلوار چلانے لگ جائے، یعنی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اپنی تکلیف سے، جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان اتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے کہ اسے برداشت ہی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی اتنی شدید تکلیف ہے موت کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اپنی محفلوں میں اکثر کہا کرتے تھے معلوم نہیں مرنے والے اپنے آخری وقت کی کیفیت بیان کیوں نہیں کرتے۔ جب ان پر جان کنی کا عالم طاری ہوا تو بیٹے نے کہا ابا جان اب آپ ہی اپنی کیفیت بیان فرمائیے کہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا ایسا محسوس ہوتا ہے میرا جسم آگ کے تختے پر ہے اور سوئی کے ناکے سے سانس آ رہی ہے اور احد پہاڑ میرے سینے پر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ حضرت عمر بن العاص کی بات فرما رہی ہوں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں بڑے چہیتے صحابی تھے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، بیٹے نے کہا آپ کیفیت بتائیے کیا ہے آپ کی۔ آپ نے فرمایا بیٹا ایسے محسوس ہوتا ہے میرا جسم آگ کے تختے پر ہے، سوئی کے ناکے سے سانس آ رہی ہے، بڑی مشکل سے کھینچ کے سانس، اور احد پہاڑ میرے سینے پہ رکھ دیا۔ ایک روایت میں یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو صحابہ کی بتا رہی ہوں کہ اس وقت نزاع کے عالم، اور اس پر بہت سی عورتیں، میں نے خود سنا ایک عورت کو، وہ کہتی ہے جنت میں، بہت سی عورتیں کہتی ہیں، میں نے مردوں کا تو اتنا میں نے نہیں سنا، ایسی یا تو اتفاق نہیں ہوا تو کہ بھائی جنت میں تو ہم نے جانا، جنت میں کس نے جانا ہے، مجھے کہتی ہیں باقاعدہ نام لے کے میرا کہتی ہیں، تو جنت میں اللہ نے بھیجنا کس کو ہے اگر ہمیں نہیں بھیجیں گے، انا للہ۔ میں تو ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں جنت میں جاؤں گی، ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، نظر عنایت ہو گئی، مجھے رولی کھلی کی کوئی ادا پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے، اپنے کرم سے مجھے جنت میں بھیج دیں گے انشاءاللہ، آپ کو بھی مجھے بھی انشاءاللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے ملک الموت نمازوں کے وقت میں آدمیوں پر نظر رکھتے ہیں، جو آدمی وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ان کی وفات کے وقت خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں۔ ملک الموت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کون نماز کا پابند ہے، وقت پہ نماز پڑھنے کا، ٹھیک ہے، اور ایسے لوگوں کو لوگ ملک الموت کی نظر میں ہوتے ہیں، اور جب ان پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے تو ان کو پیار سے کہتے ہیں کہ چلو بھائی کلمہ پڑھ لو، اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔
اب آپ خود بتائیں کہ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہمیں ملک الموت موت کے وقت کلمہ طیبہ کی تلقین نہ کرے. سوچ لیں جو لوگ اپنی بدعمالیوں سے اللہ رب العزت کو ناراض کر لیتے ہیں اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں دھت رہتے ہیں اور گم رہتے ہیں اور ڈوبے رہتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں میں، ان کی موت بھی اسی حال میں ہوتی ہے. ان کے آخری لمحات میں ان کی زبان پر وہی کچھ آتا ہے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوتا ہے. بصرہ میں ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں ایک شخص مرنے لگا، لوگ اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرنے لگے، لیکن اس کے زبان سے نکل رہا تھا شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا، شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا، استغفر اللہ ربی. اس طرح ایک اور شخص کا انتقال ہونے لگا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے، مگر چونکہ وہ کسی چیز کے بیچنے کا کاروبار کرتا تھا اور نمازوں وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس لیے جواب میں کہنے لگا 10 10 روپیہ، 11 11 روپیہ، 12 12 روپیہ. یاد رکھیں زندگی جس ڈگر پہ گزرے گی موت اسی ڈگر پہ آئے گی. پہلی میری پیاری بہنوں، آخرت کے سفر کی 5 منزلیں ہیں. پہلی منزل سکرات کی منزل ہے. مرنے سے پہلے جب انسان کی سانس اکھڑ جاتی ہے تو اس وقت کو سکرات یا نزا کی کیفیت کہتے ہیں. یہ کیفیت طاری ہونے سے پہلے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اس وقت نیک آدمی کے استقبال کے لیے جنت سے فرشتے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض اولیاء کو موت سے پہلے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، اے وہ جان جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اے وہ جان جو اللہ کی محبت میں اور اطاعت میں چین پا چکی ہے، اپنے پروردگار کی طرح اس طرح لوٹ کر آ جائے کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اور شامل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میرے جنت میں. فادخلی فی عبادی، جہاں پہ میرے بندے کھڑے نا ان کے ساتھ شامل ہو جا، جنت اس قطار میں لگ جا. وادخلی جنتی، اور چلا جا جنت میں. اور جب گناہگار آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت جہنم سے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس جہنم کے ہتھوڑے ہوتے ہیں. اس کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے بدبو کی وجہ سے ناک پر چادر رکھ لیتے ہیں. نبی کریم عرض ناشر نے کر کے دکھایا. انسان کے سفر آخرت کی دوسری منزل قبر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، بلکہ یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. جب کسی نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، دنیا میں جتنے انسان تھے مجھے ان میں سب سے زیادہ محبت تجھ سے تھی. اب تو میرے پاس آیا ہے، اب میرا حسن سلوک بھی دیکھنا. اس کے بعد وہ قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس مردے کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر وسیع ہو چکی ہوتی ہے. اور جب کسی فاسق اور فاجر گناہگار آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، دنیا میں جتنے انسان بستے تھے ان سب میں سے مجھے تجھ سے سب سے زیادہ نفرت تھی. اب تو میرے پاس آیا ہے تو میرا سلوک بھی دیکھنا. اس کے بعد قبر اس کو اتنا دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلی دوسری طرف کی پسلیوں میں گزر جاتی ہے. سفر آخرت کی تیسری منزل حشر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. کافروں کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا، مگر اللہ والوں کے لیے چند لمحوں کا برابر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے قیامت کا دن فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے برابر ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مختصر نماز فجر کی 2 سنتیں ہوا کرتی تھی. بعض روایت میں آتا ہے کہ سورج کی 7 آنکھیں ہیں، اس وقت ایک آنکھ کھلی بھی ہے. روز محشر 7 آنکھیں کھولے گا سورج. اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو گلے تک پسینہ ہوگا. یہی نہیں صرف پسینہ ہوگا بلکہ وہ پسینے میں جل رہا ہوگا. لیکن بعض متقین کو اتنا تھوڑا پسینہ آئے گا جتنا بیت الخلاء میں بیٹھنے والے کو آتا ہے. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا.
7 قسم کے بندے اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرے وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ سوچیں اس میں سے آپ کسی میں آتی ہیں کہ نہیں؟ سوچیں آپ کا شمار کس میں ہے، بتائیے۔ پہلا کون سا؟ ایک عادل بادشاہ، دوسرے وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، چوتھے وہ شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو اور اسی پر اس کا اجتماع ہو اور اسی پر ان کی جدائی ہو، پانچویں وہ شخص جس میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو، اسی پر اس کا اجتماع ہو، اسی پر ان کی جدائی ہو، پانچویں وہ شخص جس کو کوئی حسین شریف عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، میں زنا نہیں کروں گا، چھٹے وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، ساتویں وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور اس کے آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس دن کسی شخص کے قدم بھی اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا۔ اس سے پہلا سوال کیا ہوگا کہ یہ تو بتا کہ اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، دوسرا سوال اپنے جسم کی توانائی کہاں خرچ کی، تیسرا سوال کہ اپنے علم پر کس قدر عمل کیا، اور آخری سوال ہوگا کہ مال کن ذرائعوں سے، کس طریقے سے تو نے مال کو حاصل کیا اور کس طریقے سے تو نے مال کو کہاں کہاں لگایا۔ یاد رکھیں کہ مال کو لگاتے ہوئے یاد رکھیں مال پانے کے بعد نہ تو ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس نے آپ کو مال عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کریں کہ جس نے آپ کو مال عطا فرمایا، اور مال کو یہ نہ سوچیں کہ بھئی اتنا مال آیا، میرا بیٹا بہت جینیس ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، اتنا کما کے لاتا ہے۔ مال کو مال دینے والے کی طرف منسوب کریں کہ اللہ نے دیا ہے، کھل کر کہیں اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو بڑا جینیس ڈاکٹر بنایا، بڑا جینیس انجینئر بنایا ہے، ماشاءاللہ اس کے پاس رزق کے خزانے کو کھول دیا، اللہ کی طرف منسوب کریں۔ اگر آپ نے کہا یہ بیٹا میرا اتنا کما کے لاتا، میاں اتنا، خدا کی قسم مال دینے والے کی طرف مال کو منسوب نہیں کیا آپ نے۔ اور پھر مال کو وہاں لگائیں مسجدوں میں، کس پر؟ مسکینوں پہ، فقیروں پہ، یعنی مسکینوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پر، مسجد میں، یعنی مدرسوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہاں پہ جو ہم الٹا کیا کرتے ہیں، ہم اپنی شادیوں میں، مائیوں میں، ہم اپنے مکلاووں میں، اپنے برائیڈل شاورز میں، اور اپنی مال کو جو ہے اپنی برتھ ڈے پہ اور ویلنٹائن ڈے پہ لگاتے ہیں۔ سوچ لیں کہ مال کو وہیں لگانے، مال دینے والے نے مال دیتے ہوئے یہی کہا تھا کہ اس کو وہاں لگا جا میری میں، اور اگر ہم کہیں اور لگائیں گے تو پھر یہی مال ہمارے لیے عذاب جان بن جائے گا۔ اچھا جی، مرنے کی تیاری، موت کی تیاری ہو چکی۔ اب کوئی جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ سن لیں، جس گھر میں غمی ہو ان کے یہاں تیسرے دن تک ایک بار تعزیت کے لیے جانا مستحب ہے۔ جہاں فوتگی ہوئی ہے 3 دن کے اندر اندر چلے جاؤ، بعد میں جا کر بار بار ان کا دل مت دکھاؤ۔ جس گھر میں غمی ہو ان کے یہاں تیسرے دن تک ایک بار تعزیت کے لیے جانا مستحب ہے۔ میت کے متعلقین کو تسلی اور تسکین دینا اور صبر کے فضائل اور ان کا عظیم الشان اجر و ثواب بتلا کر ان کو صبر کی رغبت دلانا اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز بلکہ بڑا نیک کام ہے، اسی کو تعزیت کہتے ہیں۔ سن لیجئے، جس گھر میں غمی ہو ان کے یہاں تیسرے دن تک ایک بار تعزیت کے لیے جانا مستحب ہے، یعنی 3 دن کے اندر اندر ایک بندہ فوت ہوا 1 جنوری کو، پہلی دوسری تیسری کے اندر اندر ہویا ہو، بس بعد میں ہمارا شعائر اور طریقہ نہیں ہے۔ جس گھر میں غمی ہو ان کے یہاں تیسرے دن تک ایک بار تعزیت کے لیے جانا مستحب ہے۔ میت کے متعلقین کو تسلی و تشفی دینا اور صبر کے فضائل اور اس کا عظیم الشان اجر و ثواب بتلا کر ان کو صبر کی رغبت دلانا، صبر کی ترغیب دینا، صبر کرنے کے لیے کہنا اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز بلکہ بڑا نیک کام ہے، اسی کو تعزیت کہتے ہیں۔ ہاں، اور ایسا شخص جو کسی اور دوسرے شہر میں مرا ہو اس کی تعزیت 1 مہینے کے اندر اندر کرائیں، اس سے زیادہ نہیں، اور اسی شہر میں جانا ہو تو بس 3 دن کے اندر اندر۔ جس کے پاس تعزیت کے لیے جائیں بہتر ہے اسے تعزیت کے وہ کلمات کہیے جو شریعت سے ثابت ہیں، مثلا عظم اللہ اجرک و احسن عزاءک،
یا یہ کہیے کہ انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ باجل مسمى. اگر یہ نہ آتے ہوں تو اپنی زبان میں جو مناسب کلمات وہ کہہ لیجئے. آج کل ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ اہل میت چادریں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو بھی تعزیت کے لیے آتا ہے وہ فاتحہ پڑھ لیں کہہ کر ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دیتا ہے. باقی سب لوگ بھی اس کی نقل کرتے ہیں اور تقلید کرتے ہیں اور اس جیسا عمل کرتے ہیں اور دعا کرنے لگتے ہیں. یہ رواج غلط ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اسے چھوڑ دیجئے، اسے ترک کر دیجئے، اس لیے کہ اول تو تعزیت کا یہ طریقہ شریعت سے ثابت نہیں. دوسرے یہ دعا فقط رسمی ہوتی ہے، نہ اس میں اخلاص ہوتا ہے نہ حضور قلبی، یعنی بس ایک رسم پوری کی جاتی ہے. تیسرے چونکہ یہ دعا سارا دن جاری رہتی ہے اور ہر آنے والا کرتا ہے، اس لیے اہل میت اکتا جاتے ہیں، جو آ رہا ہے جی ہاتھ اٹھائے ہم دعا کرتے ہیں. اور بھائی دعا کرنی ہے تم دل میں دعا کرو. سوچنے کی بات ہے کہ جو دعا دل کی غفلت اور اکتاہٹ کے ساتھ ہوگی اس کا کیا فائدہ ہے؟ بتا دیں، کوئی فائدہ ہے تو بتائیں. اللہ تعالیٰ، میں یہاں پر اپنا عمل آپ کو بتاتی ہوں، اس لیے نہیں کہ اپنی نعوذ باللہ وہ کرنے کے لیے کہ جی اپنی واہ واہ کرانے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین کہ جس کی کبھی انتقال پہ میں جا رہی ہوتی ہوں تعزیت کے لیے، جیسے میری بھابھی ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، ان کی بہن کا انتقال ہوا، جانا پڑ گیا. ایک بھابھی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ کو نہلانے کے لیے جانا پڑ گیا. تو راستے میں جتنا پڑھ سکتی ہوں پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد میں نے جتنا پڑھا ہوتا ہے نا اس ہفتے، 1.5 ہفتے، 1 مہینے میں، اس کا میں تخمینہ اندازہ لگاتی ہوں کہ میں نے کتنا پڑھا ہے. اس کے بعد میں اللہ سے کہتی ہوں کہ اللہ پاک، یہ لگ بھگ ایک مثال ہے، ایک مثال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ روزانہ 500 دفعہ کلمہ پڑھنے کی توفیق دیتے ہوں، مطلب کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے ایسے ہوئے، تو میں پھر سوچتی ہوں یہ تو میرا 15,000 بن گیا کلمہ، ٹھیک ہے نا، ایک مثال ہے. تو پھر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جو کمی پیشی معاف کر دے مجھے، یعنی جو میں نے لم سم تو تجھے ہی پتا ہے، مطلب لم سم تو میں بتا سکتی ہوں، یعنی پوری بات تو اللہ کو ہی پتا ہے. تو اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو بھی پڑھا ہے اس کو قبول فرما لیجئے. جتنا میں نے ان دنوں میں تلاوت قرآن پاک کی ہے وہ بھی قبول فرما لیجئے، منظور، اور پھر ان کے لیے جو ہے مغفرت کا باعث بنا دیجئے. آپ وہاں پر جانے سے پہلے ان کو دیکھنے سے پہلے ہی جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں اور کر لیں، اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو کہ جی میں نے اتنا اس کو ہدیہ کیا. بس یہ کہیں، بس یہ دعا کر کے آ جائیں، یعنی جو اپنے دل میں دعا کر لیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کی مشکل آسان فرما، اس کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما دے. بس یہ طریقہ سب سے بہتر ہے. باقی ادھر ادھر کے طریقے سب کے سب جو ہیں اسلام سے دور کرنے والے طریقے ہیں. تو ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ جس گھر میں کمی ہو ان کے یہاں تیسرے دن تک ایک بار تعزیت کے لیے جانا مستحب ہے. میت کے تمام جو متعلقین ہیں، یعنی میت کے بیٹا بیٹی یا جو بھی ہیں، بیوی، تسلی دیجئے، ان کو تسکین دیجئے اور صبر کے فضائل بیان کیجئے. اس کا عظیم الشان اجر و ثواب بتلا کر ان کو صبر کی رغبت دلانا کہ دیکھیں صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کس قدر آپ کو نوازے گا. کہ صبر، کہ وہ صبر، ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں صبر کیسے کرنا ہے. جو میت کے گھر والے یا میت یعنی جو میت سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو تیسرے چوتھے دن جا کے صبر کرتے ہیں، وہی پہلے دن صبر کر لیں تو صبر کہلائے گا. اگر پہلے دن دھاڑے مار رو رو کے چیخے مار رہے ہیں ہائے یہ چلا گیا کیوں چلا گیا، تو یہ صبر نہیں کہلائے گا. صبر وہ ہے جو آپ کو کئی دنوں کے بعد جب آتا ہے نا صبر، وہ والا صبر پہلے دن کریں. اور میت کے لیے دعا مغفرت کرنا جائز بلکہ بڑا نیک کام ہے، اسی کو تعزیت کہتے ہیں. جس کے پاس تعزیت کے لیے جائیے، بہتر ہے کہ اسے تعزیت کے وہ کلمات کہیں جو شریعت سے ثابت ہیں، مثلا عظم اللہ اجرک و احسن عزاءک. یاد کر لیں اس کو کیا ہے، ان للہ، یا دوسرا یہ ہے ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ باجل مسمى. اگر یہ نہ آتے ہیں تو اپنی زبان میں جو مناسب کلمات آتے ہیں وہ کہہ لیجئے. آج کل ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ اہل میت چادریں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو بھی تعزیت کے لیے آتا ہے وہ فاتحہ پڑھنے کہہ کر ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، پورا دن میں 100 لوگ آ رہے ہیں، ہر کوئی یہی عمل کرے جی ہاتھ اٹھائیں بس دعا کرتے ہیں، تو باقی سب لوگ بھی اس کی تقلید کرتے ہیں اور دعا کرنے لگتے ہیں. یہ رواج غلط ہے، یعنی ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے، ہمارے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اسے ترک کر دیں، اسے چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ اول تو تعزیت کا یہ طریقہ شریعت سے ثابت ہی نہیں. دوسرا یہ فقط رسمی دعا فقط رسمی ہوتی ہے، نہ اس میں اخلاص ہوتا ہے نہ حضور قلب. تیسرا چونکہ یہ دعا سارا دن جاری رہتی ہے، ہر آنے والا کرتا ہے، اس لیے اہل میت اکتا جاتے ہیں،
سوچنے کی بات ہے. جو دعا دل کی غفلت اور اکتاہٹ کے ساتھ کی جائے اس کا کیا فائدہ ہوگا. میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں تحدیث سے بن نعمت کہ والد صاحب کا انتقال ہوا الحمدللہ رب العالمین. جہاں سے والد صاحب کا تعلق تھا وہاں سے بہت سے قرآن شریف ابھی آپ جو تھے ابھی دفن نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے تھے, اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے پڑھا تھا. اقرا روضۃ الاطفال سے تعارف تھا. اقرا روضۃ الاطفال کی تقریباً لاہور کی برانچوں میں پڑھایا گیا, اور لگ بھگ بڑے سارے قرآن شریف ختم تکمیل تک پہنچے. اور ابو کی ابھی ڈیتھ باڈی سامنے تھی تو پہنچ گئے تھے کہ ان کا اجر و ثواب. یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن میں نے کبھی بھی اپنے گھر میں اپنے والد کے لیے یا والدہ کے لیے کبھی بھی آج تک قرآن خوانی نہیں کرائی. اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جس کو میں بلاؤں گی وہ بیچارہ ٹائم نکال کے آئے گا, اس کا دماغ گھر میں ہوگا کہ فلاں فلاں کام رہتا ہے, میرا بچہ اسکول سے آنے والا, یہ وہ. اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں آ کے کہہ دیتی ہیں دوسرا پارہ پڑھنا پڑ جائے تو میرے سر میں درد ہو گیا. تیسری بات, عورتوں کے ہاتھوں میں قرآن شریف ہوتے ہیں, سپارے ہوتے ہیں, اور وہ دوسری عورتوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں, یہ ہو گیا وہ گیا, میں تو تیسرا سپارہ پڑھ لیا, میں تو دوسرا سپارہ. ارے کسی پر احسان کیا تم نے 2 سپارے پڑھ دیے تو بہرحال میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا, اس کا بات کو پسند نہیں کیا, میں نے اس برائی کو پسند نہیں کیا. میں نے یہ کیا کہ میں نے الحمدللہ اپنے والد صاحب کے لیے خود قرآن مجید کو شروع کیا. جب مجھے بہت اچھا ٹائم ملتا تھا تب بیٹھتی تھی, جتنا پڑھا جاتا تھا پڑھ دیتی تھی, باقی نشانی لگا دیتی تھی, اور میں اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہوئے کئی دفعہ میری آنکھوں میں آنسو بھی آتے تھے. میں رک رک کے اپنے والد محترم کے لیے درست دعا کرتی تھی. اور پھر میں نے اپنے والد محترم کے لیے ایک عزم کیا کہ میرے والد محترم کا دنیا سے چلے گئے ہیں, 17-18 سال ہونے والے ہیں. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا کہ آج کے بعد میں یہ کام اتنی تیزی کے ساتھ کروں گی انشاءاللہ. اور یہ کام میں نے کیا, گھروں میں دروس جا کے دینے شروع ہو گئی, اور پھر دین کو پھیلانے کا کام آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ کتنے گروپس کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ایک اور کام کیا کہ جب سے والد صاحب کا انتقال ہوا تب سے لے کے آج تک 17-18 سال میں اللہ پاک نے ہر سال مجھے اپنے کرم سے اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر والدہ صاحبہ کا بھی انتقال ہوا, وہ بھی اس میں جڑ گئے اجر و ثواب میں. پھر ساس سسر کے انتقال, ان کو بھی جوڑ لیا. تو الحمدللہ رب العالمین اب جب بیٹھتی ہوں میں اعتکاف میں یا کوئی اللہ تعالیٰ بٹھاتے ہیں میری کیا ہے, تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک طریقہ بتا دوں کہ بھائی باپ مرا میرا تجھے کیا تکلیف ہونی, بتائیں مجھے. آپ کی ماں کے جن کی خدا نخواستہ ماں جا چکی ہیں یا دادا دادی جا چکے ہیں, ان سے مجھے کیا تکلیف ہونی ہے, مجھے ایک خبر ملی ہے بس. تو تکلیف جو آپ کو ہے آپ کے دنیا سے جانے والے کی, وہ مجھے نہیں ہو سکتی. چنانچہ جو دل میرا دکھی ہوگا میری ماں کی انتقال پر, وہ آپ کا دکھی نہیں ہو سکتا. جو میں تڑپ کر اپنی ماں کے لیے, ماں کو خود نے لایا الحمدللہ, جو تڑپ کر میں اپنی ماں کے لیے پڑھ سکتی ہوں وہ آپ میری ماں کے لیے کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, اور نہ میں آپ کی والدہ کے لیے پڑھ سکتی ہوں. لکھ رہی ہیں اس بات کو, یہ تلخ حقیقت ہے, لیکن ابھی سے سمجھ لیں بہت اچھی بات ہے. لوگ ورنہ باتیں کر کر کے دماغ جو ہے نا وہ ایسے ہی بس کر دیتے ہیں نمبر بنانے کے چکر میں. اللہ ہی معاف کرے. میں کسی کی برائی نہیں کر رہی, میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ ہمیں اپنے میتوں کو خود نہلانا چاہیے, اور ہمیں اپنی میتوں کے لیے کسی سے بھیک نہیں مانگنی چاہیے کہ پلیز 2 سپارے پڑھ دو, پلیز تیسرا پڑھ دیں جی, 14-15 پڑھ دیں, 18-19واں سپارہ پڑھ دیں. کیوں پڑھ دیں بھائی, کیوں پڑھیں بتائیں, کوئی کسی کے لیے کیوں پڑھے بھائی. آپ اپنے میت کے لیے جو پیار محبت سے پڑھ سکتی ہیں, آپ یقین کریں جو میں نے پہلا قرآن مجید جو مجھے اب تک یاد ہے, کمی پیشی معاف کرے اللہ, جو اپنے والد صاحب کے لیے, وہ پہلے ان کا انتقال ہوا تھا نا, تو جب میں نے اپنے والد صاحب کے لیے جو قرآن مجید پڑھا, وہ مجھے پتہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ مطالب بھی پڑھتی رہی ہوں, اور میں ان آیتوں پہ رک رک کے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کرتی رہی ہوں. اور کیا پتہ, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, کیا پتہ میرے اللہ پاک نے اس قرآن مجید کی برکت سے میرے والد صاحب کو کی مغفرت فرما دی ہو, اور پتہ نہیں کتنے رتبے. اور پھر الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ کہ مجھے میرے والد صاحب کو اللہ نے خواب میں بھی دکھا, اور بہترین جگہ پہ دکھایا الحمدللہ. صرف خدا گواہ ہی بتانے کا مقصد کہ بدعتوں سے باز آ جائیں. یہ 10ویں 7ویں 21ویں تیجے کرنا, اور پتہ نہیں کون کون سے ہیں, مجھے تو اصل میں برسیاں ہیں, 40ویں ہیں. خدا کے واسطے اگر میرے نبی پاک قسم کے ہوئے ہیں, اگر صحابہ کے ہوئے ہیں تو ضرور کریں. اگر آپ کے پاس کوئی مستند دلیل ہے تو مجھے بھی دکھا دیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ نہیں دکھا سکتے آپ لوگ, ٹھیک ہے.
تو اس لیے پھر صحیح والی بات پہ آ جائیں. ہاں دلوں میں غم رکھیں, آپ ان کے لیے خوب پڑھیں. آپ کے پاس جو پیسے ہوں, اگر آپ کے پاس گھر کا خرچہ ہے, مثال کے طور پہ 5,000, مجھے مطلب یعنی گھر کے خرچے میں سے بچتے ہیں 5,000, یا کوئی آپ کے پاس کوئی ہے, اس رقم کو منتھلی باندھ دیں کہ میں جو ہے کسی فلاں مدرسے کے بچے کی فیس دے دیتی ہوں, ٹھیک ہے, کہ وہ قرآن شریف وہ عالم بنے گا, وہ حافظ بنے گا. ایسے کر دیں. کسی مسجد میں بننے کے لیے ڈونیشن دے دیں. آپ کوئی بن رہا ہے, کیا کہتے ہیں, مدرسہ بن رہا ہے, اس میں دے دیں. اس وقت فلسطین کے مجاہدین کے لیے بہترین ہے, جو بھی دے سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے دادا دادی کے لیے, اپنے بہن بھائی جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے. خدا کی قسم اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کی برکتیں رحمتیں نظر آئیں گی. اور باقی کسی کو اگر یہ پتا کرنا ہو کہ بھئی کہاں, تو ماشاء اللہ سے بہت سے ایسے ہیں, ماشاء اللہ تقی عثمانی صاحب اور دارالعلوم جو ہے وہ لوگ, اور یعنی بہت سے لوگ ہیں. یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا پاک ایڈ ہے, تو بھائی ضرور بھیجیں, چاہے 100 روپے بھیجیں ضرور. اور یہ اپنے والدین کے لیے ایصال و ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یاد رکھیں کہ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی کریں گے تو کامیاب ہیں, اور اگر ہم کسی اور طریقے پہ چلیں گے تو خدا کی قسم ہم اپنی جان مال قوتیں لگانے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بس اتنی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, آج اللہ پاک نے آپ کی دعاؤں سے تکمیل کر دی ہے سورۃ الاحزاب کی, اور آخری سبق کو ہم کروانے کے بعد انشاءاللہ بروز پیر سے سورۃ الانفال کو شروع کریں گے. اس کے بیچ میں کل اللہ نے چاہا تو اعلان بھی ہو جائے گا کہ آپ میں سے کون ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ سے حاضری اپنی 100% رکھی اور اللہ تعالیٰ کے انعام کی مستحق ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحزاب اس کا جو ہے لاسٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ملا کر پڑھ دیتی ہوں جو پچھلے ہفتے کا اور اس ہفتے کا سبق ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا, یعنی اے ایمان والو, اے نبی کے صحابہ, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں, اے مومنوں, تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا, ایسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی اور ان پر بہتان لگائے, جنہوں نے کچھ تہمت تراش کر موسیٰ کو ایذا دی, یعنی ان پر کوئی بہتان لگا دیا, کوئی ان پر الزام لگا دیا اور ان کو تکلیف دی, ان کو ذہنی جسمانی تکلیف دی. تو کیا ہوا؟ فبرأہ اللہ مما قالوا, حالانکہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برات کر دی, یعنی ان کو سچا ثابت کر دیا. ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ وکیل بن گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے موسیٰ کی عزت کی, حرمت کی اور ہر طرح سے حفاظت فرمائی, اور یہ بات ثابت کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے میرے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اور آج محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا قرآن مجید, اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے گن گائے. آج یہ صحیح یہودیوں کو دکھا دیا جائے کہ تمہارے تو نبی کے قصیدے پڑھ رہا ہے ہمارا قرآن, تو بدبختو تم کس بات سے لڑ رہے ہو ہم سے. تو اگر سمجھ آ جائے نا ان عقل کے اندھوں کو, تو انہیں پتہ چل جائے کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تو ان کے نبی موسیٰ سے محبت کرنے والے ان سے زیادہ ہیں, اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور ان سے محبت کرنے والے ان سے بھی زیادہ ہیں. خدا کی قسم ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نبیوں کی عزت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نبی بھی آ جائے نا ہمارے سامنے, محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا ہے. اگر ان کے ظاہر ہے ان کے وہ تو سب کے سب امام الانبیاء ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں سارے. اگر کوئی ایسا نبی بھی آ جائے جن کا نام ہم نے قرآن میں نہیں سنا, لیکن ظاہر ہے قرآن میں سارے نبیوں کے نام نہیں آئے, صرف 22 یا 25 نبیوں کے نام آئے,
اگر وہ ایسا کوئی انون نبی بھی ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جائے بھائی یہ نبی ہے، تو سارے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو وہ حکم دیں گے ہم اس کو حکم کو ہر طرح سے بجا لائیں گے انشاءاللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو کچھ زیادہ ہی اونچا ہے الحمدللہ۔ وکان عند اللہ وجیہا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے جو موسیٰ ہے نا، میرا موسیٰ وہ بڑے معزز ہیں۔ وہ کیا تھے؟ اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے، بڑے وجیح تھے، بڑے عزت دار تھے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین، یہ تھے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں ڈرو اللہ رب العزت سے، قولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو، حق بات کرو، ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی مت مار۔ یصلح لکم اعمالکم، اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کیا ہے یصلح لکم اعمالکم، کہ وہ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا، اصلاح کر دے گا، یعنی جو تمہارے عملوں میں خرابی ہے اس کی درستگی کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، بس جس نے نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو مانا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانا، یعنی یہاں پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے ہوگا نا، کیونکہ اور نبی تو آئی نہیں جو ہم سے باتیں کریں۔ ہاں ہمارا نبی ہمیں بہت کچھ بتا کے گئے ہیں الحمدللہ۔ تو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقط فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت، کتنی حرمت، کتنی شان، کتنا درجہ، اور کیا ان کا علو ہے، یعنی کیا وہ ان کی بزرگی ہے کہ جب ہم نے عرضنا پیش کی امانت کو، عرضنا الامانت علی السماوات، یعنی جب ہم نے پیش کی امانت، پیش کی یہ قرآن کی امانت کو زمین پہ، والارض یعنی ڈھیر زمین، یہاں سے لے کے جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں پہ زمین، اس پوری زمین کو اللہ نے ایک جنس کہا ہے۔ جیسے آپ جب کہتے ہیں نا اپنے میاں سے کہہ رہی ہیں چاول لا دیں، تو آپ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ ایک چاول لا کے دو، ان کو پتا کہ بہت سارے چاول آئیں گے، 2 کلو 4 کلو 10 کلو یا من، تو اس میں چاول کے کتنے ہی دانے آ جائیں گے۔ تو زمین یہاں پہ جنس ہے، جنس ہے، ٹھیک ہے، کہلائے گی یہی سماواتی وہ ارضی، تو اللہ سماواتی تو آسمانوں کا ہے اللہ نے، اور زمین کو جنس کا ہے، والارضی اور زمین جنس ہے، والجبالی اور پہاڑوں کو، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اور پہاڑوں پر اور آسمان پر یہ امانت کو پیش کیا کہ یہ قرآن ہے میں تم پر نازل کرتا ہوں، تم اس کے مطابق اس پر عمل بھی کرنا، اور تو پھر انہوں نے کیا پوچھا کہ ہمیں ملے گا کیا؟ انہوں نے اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، تو انہوں نے کہا کہ فابین ان یحملناھا واشفقن منھا، کہ انہوں نے کہا زمین آسمان اور پہاڑوں نے کہا، سو انہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کیا، انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں آپ نے آپشنل کہا ہے، بھائی کرنا ہے یہ نہیں کرنا تو ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کے بوجھ کو نہیں اٹھانا۔ وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے وحملہ الانسان، اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کو اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنا دیا، دیکھو یہ زمین پر، آسمانوں پر اور پہاڑ پر بوجھ پیش کیا میں نے قرآن کو، لیکن ان سب نے انکار کر دیا۔ تو دیکھو ایک انسان جو ہے اس نے آگے بڑھ کر اس کا بوجھ اٹھایا، اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں اگر تم بھی اس کا بوجھ اٹھاؤ گے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے اگر تم اس قرآن کو پڑھو گے، پڑھاؤ گے، سیکھو گے، سکھاؤ گے، اس پر عمل کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آگے بھی اس کا اجر بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ کان ظلوما جہولا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا تھا، اچھا فرمایا کہ انہ کان ظلوما، اچھا پھر ہم حل انسان، پھر ہم نے ایک انسان، اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا، کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا اللہ تعالیٰ نے انہ کان ظلوما جہولا، وہ ظالم ہے، جاہل ہے، یعنی جو انسان قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرے اور اس کو نہ پڑھے، اس کو آگے نہ پھیلائے، وہ ظالم ہے، جاہل ہے، یعنی وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہے، وہ لوگوں پہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ دیکھیں اب ایک مثال ہے، میں اپنی مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اس وقت جو ہمارے گروپ میں کام کر رہی ہیں، ہماری ساری ماشاءاللہ سے کوئی 20 کے قریب لوگ ہمارے گروپ میں جو کام کر رہے ہیں،
وہ کس تندہی کے ساتھ آپ لوگوں کو روز کا سبق دے رہے ہیں، روز کا سبق سن رہے ہیں، آپ کا رزلٹ بنا رہے ہیں، کس طریقے سے آپ کو پوسٹ بنا کے دے رہے ہیں، سب کچھ کر کے دے رہے ہیں نا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے کس قدر اللہ نے ان کو معاونین کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر و ثواب دینا یہ تو مجھے نہیں پتا. ہاں میرے دل سے تو بہت دعائیں ان کے لیے نکلتی ہیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے عمل کر لیا، یہ اب کتنا ہماری پوری کے پوری مینجمنٹ میں کتنا کام کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس پر بڑا اجر و ثواب ہے، عقل مند ہیں یہ لوگ، وقت کو ضائع نہیں کر رہی. لیکن وہ انسان جو اس بوجھ کو اٹھانے کا پسند ہی نہیں کرتا، اس ذمہ داری کو لینا ہی پسند نہیں کرتا، وہ ظالم اور جاہل ہے. اب ظالم کیوں کہا گیا؟ کہ اس نے اپنے پر بھی ظلم کیا اور لوگوں پہ بھی ظلم کیا. اب دیکھیں کتنی ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے کتنی بہنیں ہیں جو اس وقت قرآن مجید پڑھا رہی ہیں، اور کتنی بہنیں نماز سکھا رہی ہیں. تو وہ تمام دنیا کو جنت میں لے جانا چاہ رہی ہیں، تمام عالم انسانی کو، اور خود بھی جنت میں جانے کا سودا کر رہی ہیں. تو عقل مند ہوئی نا. انہوں نے انہوں نے نہ اپنے آپ پر ظلم کیا، نہ لوگوں پر ظلم کیا، بلکہ لوگوں کو ظلم سے بچانے سے اور جہنم کی آگ سے بچانے کی تدبیر کی. تو لیعذب اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نادان ہے، ظالم بھی ہے، نادان بھی ہے، کم عقل ہے، سمجھ نہیں رہا بھی. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافقات اور مشرکین اور مشرکات کو سزا دیں گے، اور مومنین اور مومنات پر اپنی رحمت کی نظر کریں گے، توجہ رحمت فرمائیں گے. اب دیکھ لیں، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے. اب یہاں پر رحیمہ کی بہت تفسیر بنتی ہے، لیکن مجھے ٹائم نظر آ رہا ہے کہ ٹائم نہیں. امید ہے کہ میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع کروں گی سورۃ الانفال پیر سے، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس کا ٹیسٹ بھی دیجئے. یہ چھوٹی سی سورت ہے، بہت لمبی سورت نہیں ہے اللہ کے حکم سے. تو اب مجھے امید ہے کہ آپ سب اس کو جوائن کریں گے اور اس کا ٹیسٹ بھی دیں گے اور اس کو سیکھیں گے بھی، کیونکہ یہ اسلام کی پہلا غزوہ اور جنگ کے متعلق ہے. کہ کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا مسلمانوں سے کہ اب اٹھ کھڑو، تم نے بڑی ماریں کھا لی، بڑی چپیڑیں کھا لی، بڑے لوگوں کا نقصان کر لیا، بڑا ظلم سہ لیا، اب اٹھو اور ان کو ٹکا ٹکا کے مارو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اس میں انشاءاللہ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالآخر اس ذمہ داری کا انجام یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ، اب کیا ہوا، جس نے امانت کا حق ادا نہیں کیا اور خسارے میں پڑا. اور چونکہ اکثریت کا یہ حال ہے کہ اس لیے اس جملے کو نوع انسانی کی طرف منسوخ کیا، کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اکثر جو ہے اس کو یہ احساس ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں. بالآخر اس ذمہ داری کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافقات کی جنہوں نے ظاہری اسلام رکھتے ہوئے بھی در پردہ مخالفت کی، اور مشرکین اور مشرکات کے جنہوں نے علل اعلان بت پرستی کا اعلان کیا اور احکام کے ضائع کرنے پر سزا اور عذاب اللہ تعالیٰ دے گا ان کو. اور مومنین اور مومنات جنہوں نے صدق دل سے ایمان اختیار کیا، خدا کے احکام کی اطاعت کی، ان پر توجہ اور رحمت ہوگی اللہ کی انشاءاللہ العزیز. اور اگر مخالفت کے بعد بھی کوئی باز آ جائے تو مومنین اور مومنات کے زمرے میں شامل کیا جائے گا. یعنی کسی کو ہدایت آ جائے، ایک بندہ اللہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہہ رہا ہے، لیکن کل اس کو ایسی ہدایت آتی ہے کہ وہ وقال رسول اللہ وقال اللہ وقال رسول اللہ کی تصویر بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے پہلے تمام گناہ معاف. اس خاتمے کے رکوع کی ابتدائی آیات جو تھیں وہ یہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یعنی ہر امر میں اس کی اطاعت کرو، اور بالخصوص کلام کرنے میں اس کی بہت رعایت رکھو. جب بات کرنا سچائی کے ساتھ کرنا، سیدھی بات کرنا. قولوا قولا سدیدا، اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور یہ ثمرات اطاعت کے ہیں، یعنی یہ جو پھل ملے گا نا، یہ اطاعت کرنے پہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مان کے چلنے پہ اور نبی کی مان کے چلنے پہ. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بڑی کامیابی کو پہنچے گا. اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اصل حکم سب مسلمانوں کو یہ دیا گیا ہے کہ
کیا مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں ایمان والوں جو اللہ سے ڈر کر چلے۔ دل کر رہا ہے جھوٹ بولنے کا، اللہ کیا کہیں گے؟ دل کر رہا ہے زنا کرنے کا، دیکھیں اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈر کے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو شخص ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو میرے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ ہائے اس وقت تو چوری کر لیں گے، اللہ جب پوچھیں گے سامنے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وقت تو زنا کر لیں گے، شراب پی لیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اور ڈر گیا اور رک گیا گناہ سے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ کامیاب ہو گیا، میں اس کو 2 جنتیں دوں گا۔ ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، ایک جنت اس کی رہائش کا اور ایک جنت اس کی سیر کا۔ اور ایک جنت جو ہے نا انسان کو دنیا سے 10 گنا بڑی ملے گی، سوچ لیں کیا حال ہے، جس کی حقیقت تمام احکام الہی کی مکمل اطاعت ہے، تمام کے تمام احکام کی تعمیل ہے، اور تمام کے تمام وہ جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، مکروہ چیزیں، اور جو چیزوں جن گناہوں سے بچنے کو کہا ہے ان سے بچنا یہ کام آسان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تاکہ جب تم ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں راستے کا راستہ دکھائے گا۔ یعنی علی اپنے کلام کی درستی اور اصلاح یہ بھی ہے کہ اگرچہ تقوی ہی کا ایک جزو ہے، مگر ایسا حصہ ہے کہ اس پر قابو پا لیا جائے تو باقی تمام کے تمام اجزاء تقوی جو ہے، تمام کے تمام کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قولوا قولا سدیدا، یعنی جب بات کرو تو سچی بات کرو، اپنی زبان کو غلط باتوں سے روک لو، اور کلام درست اور بات سچی صاف کہنے کے عادی بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی اصلاح فرمائیں گے۔ جب کہو حق بات کہو، ادھر ادھر کی مت مارو، اور سب کچھ درست کر دیں گے، اس طرح وہ سب قبول ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی وعدہ فرمائی یغفر لکم ذنوبکم، یعنی جو تمہارے سے لغزشیں ہو گئی نا، گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئی، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو معلوم ہوا ایک صرف زبان اور کلام کی درستگی اگر انسان اپنے، وہ کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی، 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی، 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی، ان 2 چیزوں کی ضمانت مجھے تم دو، وہ اور 2 چیزوں کی میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا ایک صرف زبان اور کلام کی درستگی دین اور دنیا دونوں کے کام درست کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زبانوں کی حفاظت اور کلام کی درستگی کی توفیق کاملہ عطا فرمائیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے قول و فعل سے بچائیں جو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا اور اذیت کا باعث ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے ایمان کے ساتھ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں راستی اور صداقت پر قائم رکھے، ہم ہمیشہ سچ بولیں، اور ہم سے جو کوتاہیاں سرزد ہو چکی ہیں انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے جو ہے نہیں اس وقت موقع مل سکا کیونکہ آج اس کا آخری تکمیل تھی، اس لیے ذرا زیادہ ٹائم لگ گیا، اور موت کی تیاری میں بھی کافی ٹائم لگ گیا اس کو پڑھنے میں۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس کو قبول فرمائے، اور جو غلطی ہیں معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی اور شام کے بہن بھائیوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے فلسطینی اور شامی بہن بھائیوں کی، مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ پاک مسلمان، یا اللہ فلسطین کے اور شام کے مسلمانوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی، سب کی مدد فرمائیے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ چار چپیرے ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم غریب، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ پاک ہم غریب ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں حق دین پہ چلائیے، ہمیں حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم ایک حق بات کریں اور سیدھی اور سچی بات کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے گا اور ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اے اللہ کتنا آسان جنت میں جانے کا طریقہ آج قرآن سے پتہ چلا۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ اسلام دشمن طاقتوں کو، یا اللہ پاک نیتن یاہو کو، یا اللہ پاک جوئی بائیڈن کو اور میکرون اور مودی کو، اللہ پاک ان کے تمام ان کے کفر کو تباہ اور برباد فرما دیجئے، آمین۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ان کے معاونین کو تباہ اور برباد فرما دیجئے، آمین۔ یا اللہ اس وقت فلسطین کے حال پر، فلسطینی مسلمانوں کے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے اور شام کے مسلمانوں پہ اور انڈیا کے اور ہمارے کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ چار چپیرے ان پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ جہاد کو جاری اور ساری فرما دیجئے، جہاد کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ فلسطینی بہن بھائیوں کا جو نقصان ہو چکا ان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ یہ کلام ہے جو نقصان کو نہ صرف پورا کرتا ہے بلکہ بہترین پورا فرماتا ہے۔ اے اللہ پاک جو سکون قلبی عطا فرماتا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ وہ گناہ جن کی وجہ سے ہماری جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، ان گناہوں سے معافی لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اگر آپ مان جائیں تو اللہ پاک کیا ہمارا چلا جائے گا؟ اے اللہ پاک، یا اللہ پاک آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، اگر آپ ہمیں مان جائیں گے تو ہمیں جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں گے، ہماری دنیا سنور جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ہماری نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو سنبھال لیجئے۔ اے اللہ میں نے اپنی پوری نسل اے اللہ آپ کے حوالے کی، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک بندے کو آپ کے حوالے کیا۔ اے اللہ آپ امانتوں کے امین ہیں، اللہ آپ اپنی امانتوں کے امین ہیں، اے اللہ پاک آپ امانتوں کے امین ہیں۔ یا اللہ پاک میں نے فلسطین کے مسلمانوں کو، مسجد اقصی کو آپ کے سپرد کیا۔ اے اللہ پاک آپ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، کہ مجھے نہ نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے۔ اللہ آپ بہترین باڈی گارڈ ہیں ہمارے، اے اللہ پاک آپ بہترین محافظ ہیں ہمارے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ اس شام کے مسلمانوں پہ بہت بری طرح بشیر الاسد، اللہ اس بشیر الاسد کو غارت کر دے، اپنے حبیب کے طفیل میں بڑے عرصے سے یہ تنگ کر رہا ہے شام کے مسلمانوں کو۔ اے اللہ میرے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو کہ شام میں خیر نہیں تو سمجھو کہ کہیں بھی خیر نہیں۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو اے اللہ کی اگر تو نے مسلمانوں کی دلجوئی نہیں کی، اگر تو نے مسلمانوں کی دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے اس کام کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اللہ کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، کونا کونا میں، نگر نگر میں سے تمام منتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جو ختم نبوت کا ہمارے گروپ پہ کام ہو رہا ہے اتنے سارے، آج اس کو میں تیرے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اگر ہمارا یہ کام تجھے پسند آ گیا میرے ربا تو پھر فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے حماس کو اتنا قوت والا بنا دے، ان کی ایسی ہیبت کو جاری کر دے اسرائیلیوں پہ، یہودیوں پہ، کہ اللہ ان کے دل پھٹ جائیں حماس کے نام سے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو حیا اور شرم والا بنا دیجیے، تمام کے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہماری بیماری وہن کو دور فرمائیے، ابا اللہ تعالیٰ حب دنیا، اللہ کراہت الموت کو ختم فرمائیے، یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے ختم فرمائیے، یا اللہ موت کی نفرت ہمارے دلوں سے ختم فرمائیے، یا اللہ اگر ہم موت سے نفرت کریں گے تب بھی ہم مریں گے تو ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، جب مرنا ہے تو اللہ عظیم موت عطا فرمائیے، یا اللہ عائشہ سونیا رقیہ باجی ڈاکٹر رانا مہدیہ محسن ماریانہ سنبل علی عمران کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، یا اللہ ہماری ڈاکٹر ہمنا کو اور فاطمہ کو، عائشہ کو اور عبداللہ کو اور تمام لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں ان کو، ان کے گھر والوں کو، میرے اور میرے گھر والوں کو اور میرے بھی بچوں کو، ان کے بھی بچوں کو اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ سحر، عائشہ، فریان، ان کی تمام تکلیفوں کو جڑ سے دور فرمائیے، ان کو دنیا میں بھی سکون عطا فرمائیے، ان کو آخرت میں وسیع اللہ تبارک تعالیٰ وسیع نعمت عطا فرمائیے۔ احمد نعمان نواز صاحب اور محمد عمر کو بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ اہلیہ اعظم شہناز اہلیہ عاشق مفتی ضیاء الدین صاحب عامر کو اپنا بہترین برکت والا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے طوفان میں تمام علماء اسلام، علماء دین، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب اور جتنے بھی مفتیان کرام صاحب ہیں ہمارے، یا اللہ پاک پیر ذوالفقار نقشبندی سمیت مولانا فضل الرحمان اور مولانا فضل الرحیم صاحب، یا اللہ پاک ہمارے حضرت جی عمیر، نازیہ، اندلیب، ندیم بھائی، طلحہ اور اشفاق صاحب اور عبداللہ علی حسین ان کے والد صاحب، ان کی بہنیں شازیہ، عیشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، حمید حسن، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل اور اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں نرگس باجی ان کی فیملی کو، ان سب کو ایمان کے نور سے نور کامل عطا فرما اور زندگی صحت تندرستی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، حفصہ فاطمہ کے لیے، جویریہ، سدرہ سبحانہ، حفصہ سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ اور زینب منتخب کے لیے، اور جتنی بھی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان کی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے نیک رشتے عطا فرما، نیک زوج عطا فرما، نیک در عطا فرما، نیک گھر کا فیصلہ فرما، ان کی فکروں پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان سب کو اپنے اپنے گھروں میں سلامتی کے ساتھ بسا دیجیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سدا سہاگن رکھیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، پاکستان کو کوئی نیک ولی عطا فرمائیے، حکمران عطا فرمائیے، پاکستان سے مہنگائی کو اور بے حیائی کو اور پوری دنیا سے غارت فرمائیے، اور پاکستان میں بجلی کو اور تیل کو بہت سستا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشی معاشرتی ترقی عطا فرمائیے، طیب اردگان اور قطر کے حکمران اور تمام نیک حکمرانوں کو ہدایت، زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائیے، چار چپیرے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ایک گناہ یا وہ گناہ جس کی وجہ سے آپ نے ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ فرمایا ہے، اس ایک گناہ یا وہ گناہ ان سب کو ہمارے لیے معاف فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔